مبارک ہو پاکستانیوں، مفرور اشتہاری مجرم پاکستان آ رہا ہے اور اس کے شاندار استقبال کے لیے زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں۔ ذرا خبر آپ سن لیجئے، خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک مفرور اشتہاری مجرم ہے بگوڑا، جو کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لندن بھاگ گیا تھا دوائی لینے کے لیے، اور اس میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان میں آ کر اپنی جو جیل ہے وہ کاٹ سکتا، اپنی سزا پوری کر سکتا اور اپنے کیسز کا سامنا کر سکتا، اتنی جرت نہیں تھی۔ باہر بھاگا، ڈیل کروائی، ادھر ادھر سے منتے ترلے کیے، پیر پکڑے۔ ابھی صبح بھی ایک جگہ پہ جانا ہے پیر پکڑنے، وہاں پر دبئی جانا ہے، وہاں پر کچھ اہم شخصیات ہیں، ان کے پاؤں پڑنا ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی، برائے مہربانی کچھ کریں میری سزا کا، میرے کیسز ختم کروائیں اور مجھے دوبارہ سے وزیر اعظم بنوائیں تاکہ میں دوبارہ سے کرپشن کر کے پیسہ لوٹ کے آپ تک جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کچھ لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ سعودی عرب میں ہوئی ہیں، سعودیہ والوں کے بھی پاؤں پکڑے ہیں، اب قطر والوں کے پاؤں پکڑے ہیں، پھر دبئی جانا ہے، وہاں پر جا کر پاؤں پکڑے ہیں، اور یہ جو ہے وہ صورتحال ابھی ہونی ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اب واپسی ہے پرسوں 21 اکتوبر کو واپسی ہے۔ 21 اکتوبر کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ ذرا آپ پہلے خبر سن لیجئے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے کیا کیا جو ہے وہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ نے نجی فضائی کمپنی سے رابطہ کر لیا ہے۔ 21 اکتوبر کو لاہور میں طیارے کے ذریعے پھول نچھاور کیے جائیں گے جناب۔ اشتہاری مجرم آ رہا ہے، مفرور مجرم آ رہا ہے، مجرم، اور اس کے استقبال کے لیے پورے لاہور میں پھولوں کی پتیاں برسائی جائیں گی۔ 2 جو طیارے ہیں وہ بک کر لیے گئے ہیں، سول ایویشن سے اجازت نامہ طلب کیا گیا۔ سول ایویشن نے کہا یہ آپ کا ملک ہے، یہ نواز شریف کا ملک ہے، اور یہ جو عوام ہے یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی خیر ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کریں۔ سول ایویشن نے فوراً پرمیشن دے دی، اور جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی لاڈلا بنتا ہے تو اس کی پھر ہر ضد کو پورا کیا جاتا ہے، اس کو پھر دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا لاڈلا ہے۔ اور لاڈلے بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی نواز شریف لاڈلا بن جاتا ہے، کبھی عمران خان لاڈلا بن جاتا ہے، کبھی زرداری لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ جو لاڈلا پن ہے نا، یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، یہ بھی ان کا کوئی ایک لاڈلا نہیں ہوتا ہے۔ ایک لاڈلا بناتے ہیں، جب وہ تھوڑا تنگ کرنے لگتا ہے اس کو اٹھا کے پرے مارتے ہیں، نیا لاڈلا جو ہے وہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو جناب دوپہر 3 بجے 2 طیارے پورے لاہور میں 1.5 گھنٹے تک پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے، اس خوشی میں کہ ایک مفرور، چور، لٹیرا، ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جانے والا اشتہاری مجرم، یہ میں اپنے پاس الفاظ نہیں استعمال کر رہا، یہ مجرم ہے۔ آپ ایک پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس شخص نے چوری کی ہے اور وہ مجرم ڈکلیئر ہے، عدالتوں نے اس کو مجرم ٹھہرایا ہوا ہے اور عدالت نے اس کو سزا سنائی ہوئی ہے۔ وہ اپنی سزا چھوڑ کے بیچ میں بیماری کا بہانہ لگا کر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر باہر بھاگ گیا۔ باہر جا کر آپ نے ایسا بیمار دیکھا ہے کہ جو لندن جا کے بھی ٹھیک نہیں ہوا، تو میں تو کہتا ہوں کہ لندن والوں کے ڈاکٹر انتہائی فارغ ڈاکٹر ہیں، ایک مریض نہیں ہمارا ٹھیک کر سکے، تو بالآخر 4 سال بعد اس مریض کو دوائی بھی مل گئی ہے اور اب وہ واپس آ رہا ہے، تو اس کی واپسی کے لیے بھرپور انتظامات کی جا رہے ہیں، بھرپور اہتمام کیا جا رہا ہے، اور بھرپور قسم کی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہانہ پروٹوکول اور کس طرح سے ضمانتیں منظور کروائی گئی، احتساب عدالت سے ریلیف ملا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، وارنٹ گرفتاری معطل کر دی گئی، گرفتار کرنے سے روک دیا گیا، اور 24 اکتوبر تک ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں نواز شریف کے وہ معطل ہیں، اور 24 کو فرد جرم عائد کی جائے گی عمران خان پر۔ یعنی ایک وہ شخص جس نے اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے وہ لے کر جا رہا تھا، اس کی چلتی چلاتی حکومت کو گرایا، ایک ٹولہ 13 جماعتوں کا وہ آپ نے اس ملک پر مسلط کیا، اور اس ملک کو انہوں نے کتنی بے رحمی سے، کتنی بے دردی سے لوٹا وہ سب لوگوں نے دیکھا، اور اس ملک کو لوٹنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنا دامن صاف کیا، اپنے سارے کیسز معاف کروا کے اب وہ چلتے بنے، اور اینڈ پہ بے شرمی کی انتہا یہ کہ اینڈ پہ بیان کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ ڈیفالٹ کی طرف لے کر جانے والا کون تھا؟ آپ لوگ، عمران خان کی حکومت تھی، سارا کچھ بہت بہترین چل رہا تھا، ہمارے تمام اکنامک انڈیکیٹرز کا جو گراف تھا وہ اپورڈ تھا، اوپر کی طرف جا رہے تھے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، ہماری جو جی ڈی پی ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، ہماری یعنی ہماری جو ایگریکلچر جو انڈیکیٹرز ہیں ان کا گراف اب جا رہا تھا، ہر چیز اوپر جا رہی تھی، لیکن آپ نے چلتی چلائی حکومت کو گرایا،
اور آپ کو خطرہ پڑ گیا تھا عمران خان سے کہ عمران خان جو ہے وہ اب خطرے کی علامت ہے، تو یہ ہم سب کو بھی جو ہے وہ لٹکا دے گا، تو آپ نے سوچا کہ اس کو نکرے لگایا جائے اور اب کوئی نیا بندہ جو ہے، نیا بندہ کیا یعنی وہی پرانا، اس کو 3 بار اس کے ساتھ پہلے ڈیل ہوئی تھی، چوتھی بار بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے اور اس کو بھی جو ہے وہ وزیر اعظم ایک بار پھر بنائیں گے۔ لیکن آپ نے وہ کلپ جو ہے وہ دیکھا ہوگا مریم نواز کا، بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے آج، کہ وہ جب یہ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا نا، تو مریم نواز نے کہا کہ یہ راستہ بہت آسان راستہ ہے اور اس راستے میں آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس راستے میں آپ کو آپ کو جوتے چاٹنے پڑتے ہیں، جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور مجھے یہ راستہ پتہ ہے۔ تو ان کو پتہ تھا یہ راستہ، انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا، اپنی سیلف رسپیکٹ بھی قربان کر لی اور انہوں نے جوتے بھی صاف کر لیے۔ اب جوتے صاف کرنے کا ریوارڈ بھی تو ملنا ہے نا، ایک ظاہر ہے آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہو، آپ نے جوتے بہت زیادہ بڑی بہترین پالش کی ہوئی ہو، آپ نے جوتے چمکا دیے ہوں، تو مالک خوش ہو کر آپ کو پھر انعام دیتا ہے۔ اب مالک خوش ہوا ہے کیونکہ آپ نے جوتے چمکائے، آپ نے بوٹ پالش کیے، تو اب آپ کو ان ریوارڈ یہ ملا ہے کہ نواز شریف کے سارے کیسز ختم، سارا کچھ نواز شریف دودھ کا دھل گیا، اور شہباز شریف کے سارے کیسز ختم، حمزہ شہباز کے سارے کیسز ختم، مریم نواز کے سارے کیسز ختم، اور جو عمران خان ہے وہ برا ترین آدمی اس ٹائم پاکستان میں کنسیڈر اس کو کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو آپ نے برا بنا کر پیش کر دیا، اس کو جیل میں بند کر دیا، باقی سارے دودھ کے دلے ہیں۔ تو جناب خبر جو میں نے آپ کو بتا دی کہ مسلم لیگ نون کے قائد ماشاءاللہ آ رہے ہیں پاکستان، اور ان کے استقبال کے لیے اب پھولوں کی پتیاں ان کا اہتمام کیا گیا، 2 ہیلی کاپٹر باقاعدہ طور پر مختص کر دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہیں کس کے خرچے پر آئیں گے؟ پھولوں کی پتیاں، یہ اتنا خرچہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے جو یہ لوٹ لیا انہوں نے، اس کو تباہ کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، جبکہ قوم کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، اور قوم کے بچوں کا جو حال ہے، قوم کا کیا حال ہے، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، کیا حال کیا، بہت مشکل حالات ہیں۔ بہرحال اس ملک پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک جو ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اس کی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔